اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں جس موضوع پر بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی اہم مسئلہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا۔ آئے دن اس پر یہ مسئلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر فساد کرنا، اور بھی یہ چھوٹی چھوٹی سی اور معمولی باتیں ایک بہت بڑی سنگین صورتحال اختیار کر لیتی ہے، اور پھر ایک ایسے لفظ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے جس سے زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچوں کا حال ہوتا ہے، یہ دنیا ان کی اجڑ جاتی ہے۔ جب ماں ہے اور باپ نہیں، اور جب باپ ہے اور ماں نہیں، تو سوچیں ان بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب بہن بھائیوں کو التجا بھی کروں گی کہ اور مہربانی فرما کر کہ ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ ایک لڑکی جو اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کر، اپنا پورا گھر بار ماحول سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے ساتھ آئی ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو جب آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو سخت سے سخت صورتحال بھی ہوگی، حالات کیسے بھی ہوگے، آپ اس صورتحال میں، ان حالات میں ایک دوسرے کا مل کر مقابلہ کریں گے تو وہ زندگی ایک ایسی زندگی کہلائے گی جو دنیا میں بھی جنت بن جائے گی آپ کی۔ اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشگوار زندگی، خوشیاں ہوں گی۔ بس محبت و اعتماد سے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ جب آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت کا پاس رکھیں گے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، ان کی ایک دوسرے کی عادات کو سمجھ جائیں گے، تو آپ کی زندگی میں ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح لڑکی کو چاہیے کہ وہ جس کے گھر جا رہی ہے، جس کے ساتھ بند رہی ہے، مشکلات آئیں گی جب کسی نیو گھر میں جاتے ہیں تو بالکل ماحول چینج ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ماحول کو اپنائیں، ان کی شوہر کی عادات کو سمجھیں، ان کی کھانے پینے کا خیال رکھیں، انہیں کیا کھانے میں پسند ہے، کیا کھانے میں اچھا لگتا ہے، کیا نہیں اچھا، کس وقت ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے، کس وقت ان کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ تو پھر جب ایک دوسرے کو سمجھ لیا، ایک دوسرے کی عزت کا پاس رکھ لیا، تو پھر ہر وقت ایک دوسرے کا خیال لگا رہے گا۔ اور یہ بات اور بھی اچھی طرح شریعت محترمہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ حقوق ہیں۔ شریعت میں جانبین کے حقوق یعنی ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ معمولی باتوں پر ناراض ہونا، تو اگر شوق چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہو، درگزر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت احکام نازل فرمائے، آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ، تقوی اور خوف خدا کے ساتھ زندگی کو جنت بنائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کیے، باہی معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بیان ہوئی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ترجمہ کا مفہوم ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو تو پسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی منافعت رکھ دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مشکوٰۃ شریفی جلد نمبر 2 میں، ترجمہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ کے حق میں بہتر ہو۔ دوسری حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل یعنی کہ بیوی، بچوں اور اقاربہ اور قربت داروں کے ساتھ حق میں بہترین ہو۔
اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معمولی باتوں پر اختلاف کرنا چھوڑ دیں اور معمولی باتوں کو ایک سنگین مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ صبر کریں، تحمل کریں، درگزر کی عادت بنائیں۔ اس سے گھر آباد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے۔ اور جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں ہیں، اور جو عورت شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا ہوں کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی تو اس عورت کے لیے بشارت ہے کہ وہ کسی دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح بہن بھائیوں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈالیں، شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، صبر کا دامن ایک دوسرے سے اپنے دامن کو، صبر کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ کسی کا شوہر بہت سخت مزاج کا ہے یا بیوی بہت کڑک مزاج کی ہے، ایک دوسرے کی نہیں بنتی، تو وہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ کر سورۃ انفال کی آیت نمبر ہے 63، تو اس کو آپ 11 مرتبہ بھی پڑھیں اور 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھیں اور سچ کے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کے دلوں کو جوڑ دیں گے اور دونوں کے دلوں میں ایسی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی تو انسان خود حیران ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اور دوسرے کے حق کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ درگزر کے معاملات کو اپنائیں، چھوٹی سی بات کو زیادہ لمبا نہ کھینچیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اولادوں کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔